ایک وقت آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ظالم سے تنگ آ گئے، فرعون سے تنگ آ گئے۔ جب آدمی دلیل سے نہیں مانتا تو پھر مارو پکڑو جلاؤ گراؤ جلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ جیسے موجودہ دور کے ٹیررسٹ نے افغانستان میں، عراق میں، یہاں وہاں مسلمانوں کے ساتھ کرنا شروع کر رکھا کہ پکڑو مارو، اس نے بھی یہی کیا۔ کہا پروگرام بنایا کہ سب لوگ اب اس کے پیچھے لگ جائیں، موسیٰ اور اس کو ماننے والے لوگوں کو پکڑے ماریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا اے موسیٰ ان اسر بعبادی، سورہ طٰہٰ آیت 77 میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ رات کے وقت شہر سے نکل جاؤ، راتوں رات اندھیرے میں شہر سے نکل جاؤ اور اس علاقے کو چھوڑ دو۔ ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام قوم جا رہے ہیں، پیچھے فرعون چونکہ ساری کوششوں میں تھا کہ ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دینا۔ جیسے ہی خبر ملی اس نے سارے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ میری قوم کے ہیں، میری فوج کے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، موسیٰ اور اس کی قوم کو پکڑنا ہے۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے یہ بدبخت۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ آگے دریائے احمر آ گیا ہے، بحر الاحمر، ریڈ سی، سامنے ریڈ سی ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، وہ آگے جا رہے ہیں یہ پیچھے آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے پانی ہے جا نہیں سکتے، پیچھے وہ ظالم آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے تھے، فرمایا کلا، اے میرے ساتھیوں بالکل نہ گھبراؤ، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں فرعون اور اس کی لشکر کو لوگ پکڑ لیں۔ ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اب یہ کلمات جو ہیں سورۃ الشعراء آیت 62، یہ اتنا زوردار ایمان کا کلمہ کون کہہ سکتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر مکمل ایمان؟ موسیٰ علیہ السلام کلا، ساتھیوں گھبراؤ نہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ اب سامنے جب پانی آ گیا تو وہی ڈنڈا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈا پانی میں مارا، اللہ رب العزت نے 12 راستے بنا دیے، 12 راستے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبائل کے لوگ تھے۔ اب یہ نہیں کہ میں پہلے اور یہ پہلے، 12 قبائل اپنے اپنے لوگوں کو لے لو، پار ہو گئے۔ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو، اللہ اپنے ماننے والوں کو اسی طرح بچایا کرتا ہے۔ 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام قوم داخل ہوئے، پار گزر گئے، اور ادھر سے فرعون اور اس کے لشکر نے داخل ہونا شروع کیا۔ وہ پانی جو پہاڑوں کی طرح سائیڈوں میں رکا ہوا تھا، درمیان میں خشک راستہ اللہ نے بنایا، کیچڑ تک نہیں چھوڑا۔ تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ پانی ادھر ہو جائے وہ ادھر ہو جائے، درمیان میں کیچڑ میں جائیں، اللہ نے کیچڑ تک نہیں چھوڑا، پکی سڑک کی طرح راستہ بنا دیا۔ اور فرعون کے فوجی کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، لیکن کوئی بات نہیں، بھاگو، بھاگے۔ جب پہلے سے لے کے آخری تک سارے کے سارے پانی کی سطح کے اندر داخل ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ تم اپنا کام کرو۔ پہلے حکم دیا تھا کہ موسیٰ کو راستہ دو، اب اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنا کام کرو۔ پانی وہی سلسلہ، سارے کے سارے، موسیٰ کیا، فرعون کیا اور اس کی قوم کیا، سارے لوگوں کو پانی نے غرق کر دیا، سارے لوگوں کو بہا دیا، سارے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا، مر گئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں نشان بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نشان بنانے کے لیے
اس فرعون کو پانی کے اوپر تیرا دیا، سارے مر گئے، مچھلیاں کھا گئی، معاملہ ختم ہو گیا، فرعون کی لاش پانی پر آ گئی۔ مرنے سے پہلے فرعون کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مرتے مرتے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اس پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ ان جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم اس پر ایمان لائے جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور یہ کہتا ہے بنی اسرائیل ملا جلا کھاتا تاکہ ابھی بھی شاید کچھ بچنا، بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الآن، اب ایمان لا رہے ہو، اس وقت مسلمان ہو رہے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یہ سورہ یونس آیت 9۔ اب ایمان لاتے ہو جبکہ تو بڑا مفسد تھا، تو دنیا میں فساد برپا کیے ہوئے تھا، اور تمہیں جب تک پانی نے گھیر نہیں لیا تو ایمان کی طرف نہیں آیا، اب کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پانی نے غرق کر دیا، مار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو کہاں سے نکالا؟ من جنات وعیون، باغوں میں تھے، چشموں میں تھے، ناز و نعمت میں تھے، وزروع ومقام کریم، بڑے ناز و نخرے سے اعلیٰ محلات اور گھروں میں پل رہے تھے، ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور نعمتوں میں پھلوں میں پل رہے تھے، اس جگہ سے ہم نے نکالا۔ كذلك وأورثناها قوما آخرين، اور ان کو ان باغوں سے، محلات سے نکالا اور اس کا وارث دوسروں کو کر دیا۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، وہ ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کرتا رہتا ہے، اور وہی زمین ظالموں سے لے کر اپنے بندوں کو عطا کرتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے اس ظالم سے اس طرح بچایا۔ ایک وقت آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام